السلام علیکم. ایک اور کام جو ہمیں تجزیہ کرنے کے لیے اپنے اندر ہمیں کرنا ہوگا وہ یہ ہے کہ جب کوئی دوسرا بات کر رہا ہے، جیسے کہ میں نے اگزامپل دی تھی، کوئی اپنے پولیٹکس میں ایسا ہوتا ہے، کوئی اپنی پارٹی کے بارے میں کوئی بات بتا رہا ہے، اور یا پھر کوئی اپنے سسٹم کے بارے میں کوئی بات بتا رہا ہے، اپنے کنٹری کے بارے میں، اپنے گھر کے، اپنی فیملی کی کسی نام کے بارے میں، اپنے بچوں کے اسکول کے بارے میں، یا پھر وہ جن مالز سے شاپنگ کرتے ہیں اس کے بارے میں، یا پھر اپنی بزنس ٹیکنیکس کے بارے میں، اپنے آفس کے بارے میں، کسی بھی پروفیشن کے بارے میں، کسی میڈیا چینل کے بارے میں، کسی اسکالر کے بارے میں، کسی جو دینی آراء آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں، کہیں پہ بھی ان سب مقامات میں، اور اس کے علاوہ بھی آپ کی گفتگو کے جتنے موضوعات ہیں، جب ہماری دوسروں سے گفتگو ہو رہی ہوگی تو ہم نے چونکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم نے انالیٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنی ہے، اور وہ اس لیے کرنی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کب تک یہ کریں گے کہ ویسٹ کرتے رہیں، ٹائم ضائع کرتے رہیں، اور روز نیا سفر نئے طریقے سے نئی جگہ سے شروع کریں. یوں تو ہم کبھی نہ لوگوں کو اسیس کر پائیں گے، نہ کبھی کانسیپٹس کو سمجھ پائیں گے، اور ایک نیا سفر ہر روز شروع ہوگا. تو ہم نے کیٹیگرائز کرنا ہے چیزوں کو، اور ان کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہے، اور پھر ان کی جسے کہتے ہیں نا بنیاد کھڑی کر کے بنیاد کے اوپر پھر آپ نے عمارت کھڑی کرنی ہے. تو یہ والا کام ہم نے کرنا ہے. اس لیے ہر چیز کو فاؤنڈیشن دینے کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ ان سارے لوگوں سے مختلف، پورے دن میں آپ دیکھیں کتنے لوگوں سے آپ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، مل رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے کہا تھا کہ صبر اپنے اندر لے کے آنا ہے تاکہ وہ پوری گفتگو کریں گے تو پھر ہم تاکہ کوئی ایسا نہ ہو کہ بات سنے بغیر ہم کوئی ریمارکس پاس کر دیں. اچھا، یہ تو ایک صبر تھا ابتدائی درجے کا کہ آپ نے کرنا ہے. ایک کام اس کے بیچ میں، یا ایک خرابی یا بے احتیاطی جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بات یا تو کاٹ دیں دوسرے بندے کی اور بیچ میں خود بولنا شروع کر دیں، دوسرے بندے کا پھر پورا موقف سامنے نہیں آئے گا. اور یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرا بندہ بات کر رہا ہے اور ہم بیچ میں اپنی ریمارکس پاس کرنے شروع ہو گئے. اس سے کیا ہوگا کہ ہم دوسرے کی بات کو انفلوئنس کر دیں گے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آ کے اگر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یا ہم سے کوئی ہمارا کولیگ یا بیگم یا ہمارا شوہر کوئی ہم سے ڈسکس کر رہا ہے اور کسی بات کے بارے میں ہم بتا رہا ہے، اور وہ ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی کہ دیکھیں احتیاط کریں، باہر اصل میں اس وقت تو کسی کو بھی باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا، تو پریکاشن اچھی ہے. اب آپ بیچ میں ہی اگر بولنا شروع کر دیں گے، لیکن احتیاط کرنا ٹھیک ہے، ضروری ہے، لیکن اتنا بھی تو یہ نہیں ہے، ساری دنیا جا رہی ہے، اس کو میں نے دیکھا تھا وہ مارکیٹ گئی تھی. اب اگر یہ کام بیچ میں شروع کر دیا تو دوسرا بندہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے انفلوئنس میں آ کے وہ اپنی رائے ہی بدل دے. ٹھیک ہے، یہ کام ہم نے نہیں کرنا. اسی طرح جب آپ اپنی اسکالرس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، یا آپ اپنے کسی کانسیپٹ کو، مثال کے طور پہ آپ بہت سارے اپنے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ بیٹھے بات کر رہے تھے، ہاں وہ دیکھو دلہن کتنی پیاری لگ رہی ہے نا، تو دوسرا بندہ کہے گا، دوسری آپ کی فرینڈ کہے گی ہاں لیکن وہ اس کا وہ یار یہ ڈریس کر لو لیکن بڑا ٹپل، تو دوسرا بندہ کہے گا ہاں ہاں واقعی ٹپیکل تو پھر بہت ہے یہ نا. اب یہ انفلوئنس کر دیا آپ نے. آپ جینون آراء جو ہوتی ہیں دوسرے لوگ، اور بعض یعنی خود بھی ویک ہوتے ہیں لوگ، بعض انفلوئنس زیادہ کرنے والے ہوتے ہیں، بعض زیادہ انفلوئنس ہونے والے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہم نے انفلوئنس کرنے والا کام ہے یہ نہیں کرنا، اس لیے کہ اس سے بھی آپ دوسروں لوگوں کو، دوسروں کی آراء کو، دوسروں کی بات کو پورے طریقے سے سمجھ نہیں سکیں گے. اور اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ امی ہمیں بتا رہی ہیں کہ تیری بھابی تے جڑا ہے نا پورا دن وہ ستی رہتی ہے. ابھی وہ آگے باتیں کر ہی رہی ہیں، بیچ میں آپ نے یہ جی امی واقعی میں نے پچھلی دفعہ بھی میں نے 10 بجے فون کیا تھا تو وہ تو سوئی ہوئی تھی. تو اب امی آپ نے جو ڈائریکشن دی امی اسی سے آگے اور بڑھائیں گی. ہو سکتا ہے امی نے اس کے بعد یہ کہنا ہو کہ اچھا اٹھتی ہے تو پھر لیکن سارے گھر دا کام کر لیندی ہے. اب یوں آپ نے بیچ میں اپنی رائے دے دی ہے تو اب جو اگلا جملہ آنا تھا نا وہ آئے گا ہی نہیں. اسی طرح ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے اندر بہت یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنی انڈیپینڈنٹ آراء دینے ہی چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو اتنی آزادی ہی نہیں دی جاتی. وہ ایک ڈفرینٹ پوائنٹ ریز کریں گے لیکن ٹیچر بیچ میں فوراً ہی سے ان کو یہ کر دیں گی کہ مثال کے طور پر بچے آج کل کے ماشاءاللہ بہت سوال اٹھاتے ہیں اور بہت
کوشچن بھی کرتے ہیں. اور اگر انہوں نے کوئی سوال اٹھا دیا ہے کہ جی نماز کے لیے یہ اس طرح سے کرنا کیوں ضروری ہے, وضو کرنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے, تو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ٹیچر لیکن دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا, جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو بس پھر آپ نے دوسرے کی آراء کو انفلوئنس کر دی. اب وہیں پہ آپ نے دوسرے کو سنیپ کر دیا. اب نیا پوائنٹ, انڈیپینڈنٹ پوائنٹ نہیں آ سکے گا. تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا کہ ہم دوسروں کے آراء کو بیچ میں انٹرپٹ کر کے انفلوئنس کرنا شروع کر دیں. تب تک تجزیہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک دوسروں کی بات مکمل نہیں ہو پائے گی. تھینک یو.